جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو آج جو ہے وہ جولائی کی 9 تاریخ ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ تو جولائی کی 9 تاریخ ہے۔ آج ہم جو ہے وہ نئی سورت پڑھ رہے ہیں، عبسہ، سورہ نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ وتولا۔ عبسہ جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، تو عبسہ جو ہے آپ نے بتایا تھا کہ یعنی ناراض ہوئے، اور وتولا کیا اس کا معنی صحیح کیا بنے؟ منہ بگاڑنا، تر شروع ہونا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وَتَوَلَّى، پھرنا، منہ پھیرنا، واپس ہونا۔ اچھا، ان جاءہ الاعمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہاں پیغمبر نے پیغمبر نے دور شروع ہو کر ہاں جی، پورا یہ واقعہ ہے جو بیسیکلی امت کو سکھانے کے لیے اس میں ہے، ضمن میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی سرداران قریش کے بڑے بڑے لوگ، عتبہ، شیبہ اور ولید ابن مغیرہ، ابی بن خلف، اس طرح کے لوگ جو ہے موجود تھے۔ آپ آواز کو پورا واقعہ پتہ ہے؟ جی واقعہ پورا پتہ ہے۔ آپ کی آواز ہے نا آ رہی ہے جا رہی ہے، مطلب کانسٹنٹ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ تو آپ اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس میں قریش کے بڑے مخصوص بڑے تشریف لائے تھے۔ جی اور ان صحابی کا نام کیا تھا جو آئے تھے، نابینا صحابی؟ اچھا اچھا خیر، تو وہ بیسیکلی جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ صرف اور صرف امت کو سکھانے کے لیے یہ واقعہ عبداللہ ابن ام مکتوم، اچھا عبداللہ ابن ام مکتوم، مولانا صاحب آپ کی ویڈیو رک ان کا گئی ہے، اصل نام عمرو تھا۔ آپ کی ویڈیو رک گئی ہے، پاز ہو گئی ہے ایک جگہ پہ، دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہاں جی آپ کی ویڈیو چل نہیں رہی ہے، آپ کو شاید ویڈیو بند کر کے دوبارہ کھولنی پڑے گی۔ اچھا جی، تو ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جاءہ الاعمی، ان جب، یا کہ آئے، جاءہ وہ آئے، یا نہیں، ان کے پاس ان کے پاس۔ الاعمى جو ہے نا، یہ فاعل ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، الاعمى یہی جاء کا فاعل ہے، اور ان کنیکشن کے لیے، یعنی پیچھے جو بات ہوئی پہلی آیت میں کہ عبس وتولی، انہوں نے منہ تر شروع ہو کر کے منہ پھیر لیا، اس بات سے یہ ان جو ہے اسی کو کنیکٹ کر رہا ہے، اس بات سے کہ ان کے پاس نابینا شخص آیا۔ اچھا، اور وا اور ما یدری کا، ما جو ہے نا وہ یہاں پر سوال میں آیا ہے، ما ہاں یدری کا، جی یدری کا مطلب وہ آپ سے جی چاہتا یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، یہ بہت جگہ آپ کو ملتا ہے
تو یہاں پہ فعل مضارع کی فارمیٹ میں ہے، آپ کو فعل ماضی کی فارمیٹ میں ملتا ہے وما ادراک، ادرا، ادرا یدری، تو اس میں صرف جو ہے فعل کی فارمیٹ چینج ہو رہی ہے بس، وہاں پہ ادرا فعل ماضی ہے، یہاں پہ یدری فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا؟ وما یدریک خطاب ہے پیغمبر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا خبر، وما یدریک کا کاف سے خطاب ہمیں مل رہا ہے، آپ کو کیا خبر. اچھا جس طریقے سے وہاں پر فعل ماضی میں سورہ اس میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم وما کیا ادراک، جی جی، اور تم کیا جانو. ہاں ایسی کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا. ہاں القاریعۃ ما القاریعہ، وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو گے قاریہ کیا. تو یہاں پر جو ہے کہ آپ کیا جانیں گے، کیونکہ یہ فعل ماضی میں آ رہا ہے، کیا آپ کیا جانیں گے. لعلہ شاید کہ وہ یزکا، شاید کہ وہ پاکی حاصل کر لیتا. ہاں یزکا یعنی یزکا یتزکا، وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سمر جانا چاہتا ہے. او یذکروا فتنفعہ الذکرہ. ہاں او یذکر، یذکر بھی بیسیکلی یتذکر ہے، یا وہ نصیحت کی باتیں سنتا، تو پھر تو تنفعہ الذکرہ، تنفعہ الذکرہ، نفع ینفع، تنفع الذکرہ اس کا فاعل ہے، یہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی. اچھا اما من استغنا، اما کے معنی بتایا تھا ہم نے، مگر جو، نہیں بہرحال ہاں من جو ہاں جی استغنا، استغنا فعل ماضی، بے پرواہ ہونا. ہاں بے پرواہ ہونا. بہرحال جو بے پرواہ ہے، بے پرواہی برت رہا ہے، جو بے نیازی دکھاتا ہے. فانتا تو آپ لہو اس کی طرف تصدا، ہاں آپ اس کے لیے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ اس کے در پہ ہو رہے ہیں. استغنا، یہ استغنا جو ہے دنیا کے معاملے میں یہ ممدوح ہے، لیکن دین کے معاملے میں تو یہ بہت ہی قابل مذمت شے ہے، مذموم ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں جسے حاصل ہو جائے تو بہت بڑی دولت اسے حاصل. اگین ہم دوبارہ یہاں پر پھر بتا دیں کہ یہ سارا واقعہ صرف اور صرف امت کو سکھانے کے لیے صادر کروایا گیا تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی کوئی بھی غلطی نہیں رہی ہے، اور یہ ہم کو سکھایا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دین میں کس طرح چلنا ہے. اور جی فانت لہو تصدق وما علیک الا یزکا، وما اور ما علیک، ما دوبارہ سوال میں آ رہا ہے، علیکا اچھا آپ نہیں، یہاں ماں جو ہے نافیہ ہے، اچھا نفی کے لیے ہے، ما علیکا. تو یہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ کب نفی میں آ رہا ہے اور کب سوال میں آ رہا ہے ماں؟ اس کے لیے الگ سے کوئی بیسیکلی یہاں پہ ہمارا سینس ہی کام ہے. اس میں بھی آپ کی آواز جا رہی ہے، بتائیں. کچھ حروف ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو سے ماں سے بتایا تھا کہ جب لیسا کے معنی میں ہوتا ہے تو
عام طور پہ جو علامات کچھ ہوتی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ یہ اس معنی میں استعمال ہے، لیکن اصل چلے کہ کہاں پہ ہمارا ماں نافیہ ہو رہا ہے، کہاں ماں موصولہ ہو رہا ہے، اور ماں استفہامیہ ہو رہا ہے سوال کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب سینس یہ کہہ رہا ہے ما علیکا، علیکا آپ کے اوپر واجب. دعا کا جو لفظ ہے یہ ٹھیک ہے نا، علیکا آپ کے اوپر واجب، ما علیکا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، آپ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ یزکا، اگر وہ کفر و شرک کی گندگی سے پاک نہ ہو. یعنی آپ جو بڑے بڑے سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہو، اگر وہ نہیں بھی قبول کرتے ہیں، کفر و شرک سے پاکی اختیار نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی اس پہ پکڑ نہیں ہے، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سے مواخذہ ہوگا کہ آپ اتنا زیادہ ان کو خاطر ملاؤ کہ اس کی وجہ سے ایک عام انسان جو مخلص ہو کر کے سمجھ رہے ہیں خلوص سے دل سے آ رہا ہے اس سے آپ. اچھا جی. او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ. تو او یذکر، او کے معنی یا، یذکر بیسیکلی یتذکر ہے، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، نصیحت پکڑتا، نصیحت کی باتیں سنتا. فتنفعہ الذکر، تو یہ نصیحت اس کو نفع دیتی، تنفعہ اس کو. اما من استغنا، مگر ٹھیک ہے. جی اگلی آیت بھی ہم نے ویسے پڑھ لی تھی. اما من استغنا، بہرحال جو بے پرواہ ہوتا ہے، فانت لہو تصدی، تو آپ اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور جو نہیں متوجہ ہوتی، ہاں، اور جو نہیں آپ کی طرف آپ کے اوپر نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ما علیک، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا ہے. یہاں پہ واو جو ہے نا وہ حال کے لیے، حال بتانے کے لیے. حالانکہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتے. اچھا یعنی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ جمع ہیں میں ان پر توجہ دے رہا ہوں تو ان سے میں ہٹ نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ جمع ہیں ان پر ہم توجہ دے رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے کہ وہ لوگ نہیں اختیار کرتے ہیں، نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں، کفر و شرک سے پاکی نہیں حاصل کرتے ہیں، تو میری کوئی رسپانسبلٹی رہے گی، میرا مواخذہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ جو استغنا برت رہے ہیں، بے پرواہی برت رہے ہیں، اگر وہ نہیں بھی قبول کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو خلوص دل سے آ رہا ہے، جو مخلص ہو کر کے آ رہا ہے، آپ ان کی وجہ سے اس کو مت چھوڑیے. اچھا صحیح ہے. اچھا اس وقت ہماری بات بیچ میں رہ گئی جب میں پوچھ رہا تھا کہ اوپر جب بات ہوئی ہے ما یدری کا، تو وہاں پہ ما جو ہے نا وہ سوالیہ میں آیا ہے، اور نیچے جب آیا ہے ما علی کا
تو وہ ہاں ہاں نفی میں آیا ہے، تو ہاں ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ ما جو ہے وہ کس میں ہے، سوال میں ہے یا کہ وہ یہ نفی میں آ رہا ہے؟ ہاں اس کے لیے بیسیکلی کوئی ایسا رول نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ کچھ علامات ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا تھا مائے نافیہ جو لیسا کے معنی میں ہوتا ہے، کہ وہاں پہ آپ کو ایک خبر مل رہی ہے کہ خبر پہ با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ماں جو ہے لیسا کے معنی میں ہے. تو اس طرح کے کچھ علامات ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے، لیکن بیسیکلی مین چیز یہ ہے کہ اصلاً سینس ہے، ٹھیک ہے نا، سیاق و سباق یہ ہے، یا ما استفہامیہ ہے، یا ما جو ہے یہ نافیہ ہے، یہ سیاق و سباق اور سینس سے پتہ چلے گا. اچھا، جی ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو جی ہے من جاءک، ہاں جو آپ کے پاس آتا ہے، یسعی، جا جاءک آپ کے پاس آتا ہے، اذا جاء دوڑتا نصر ہوا. اللہ والفتح، تو جی جاء جی آنے میں آیا، تو جو آپ کے پاس آتا ہے یسعی تیزی سے، ہاں تیزی سے دوڑتا ہوا. وَهُوَ یخشی، اور وہ جو ہے وہ ڈرتا ہے. یخشا جو ہے وہ ہاں خشی سے یہاں پہ آیا بھی ہے. جو واو ہے نا یہ حال کے معنی میں ہے. واو ایک واو، اس کو واو حالیہ بولتے ہیں. بہت سی جگہ پہ واو آتا ہے اور اس واو سے ہم حال کا معنی لیتے ہیں، اور ترجمے میں ہم حالانکہ کرتے ہیں، یا کبھی حالانکہ نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حال کا مفہوم دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی اچھا. وَهُوَ جیسے یخشی، اوپر میں نے بتایا تھا وما علیکہ میں بھی واو حالیہ ہے، ایسے یہاں پہ وہ ہوا واو حالیہ، حالانکہ وہ ہوا یخشا. اچھا. جو آپ کے پاس آ رہا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ خدا کا خوف بھی رکھتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ ہاں تَلَهَا، تو جیسے یہاں آپ، پہ حالیہ نہیں، یہاں پہ تو مطلق جمع کے لیے ہے، اس لیے کہ پیچھے والے فعل سے جوڑ رہے ہیں صرف. جی جی اچھا. فَأَنْتَ عَنْهُ، تو آپ، عنہ اس سے، تلہا، تلہا معنی کیا ہے؟ ہاں تلحا کے معنی ہے بے توجہی برتنا، غفلت برتنا. کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک ہاں یہ قرآن تو، ہرگز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلی باتوں کا انکار ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو ہرگز نہ کریں، ہرگز ایسا نہ کریں. ہرگز نہیں، انہا بے شک اس کے اندر تذکرہ ہے، یہ قرآن کی طرف تذکرہ، اشارہ کیا ہے. تذکرہ، تذکرہ کا مطلب ہے یاد دہانے کرانے والی چیز نہیں، نصیحت ہے. ٹھیک. فمن شاء ذکرہ، فمن، فا تو، من جو، شاء چاہے، ذکرہ، ہاں شاہ، یہ والا شاہ ہے جس کو ہم انشاء اللہ میں استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ چاہے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو فمن جی جی شاء، جی تو جو چاہے، ذکرہ اس کو یاد کرنا چاہے، یا یہ یاد کر لے. ہاں اس کو یاد کرے، یعنی اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو قبول کرے، اس نصیحت کو پکڑے. یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت کی چیز ہے، نصیحت کی کتاب ہے، تو جو چاہے اس کو پکڑے، اس نصیحت کو اختیار کرے، قبول کرے. اچھا صحیح ہے. فی صحف ہوں مکرمہ، فی، ہاں اس میں، اب قرآن کہاں پہ ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں.
اس کے اوصاف بتا رہے ہیں. اچھا، فی صحف مکرمہ، تو وہ جو ہے صحیفوں میں ہے، مقدس، مکرمہ، جیسے مکہ مکرمہ بولتے ہیں ہم، مکہ مکرمہ، مدینۃ المنورہ، جی جی جی. تو ہاں یہ ہاں مکرمہ ہاں مقدس جی میں جی. آ رہا ہے، مکہ مقدس. ہاں ہاں ہاں. فی صحف تکریم والا، عظمت والا. تو صحیفہ کی جمع صحف ہے، اسی صحف کی صفت ہے صحف مکرمۃ. ٹھیک ہے. مرفوعۃ مطہرہ، مرفوع جو ہے وہ آگے اسی کی رفع. صفات ہے، مرفوعہ، مطہرہ، سب اسی کی صفات ہے. اچھا، تو یہ وہی ہاں. مرفوع جو ہے وہ. اچھا، صفت مؤنث اس لیے آئی ہے کیونکہ صحیفہ کی جمع صحف ہے، جی، یہ جب ہوتا ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. اوکے. اسی لیے صفت جو ہو وہ مؤنث کی فارم میں آئی ہے، مکرمہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ. صحیح ہے. عظمت والے صحیفوں میں، تو عظمت والے صحیفوں سے مراد وہی ہے لوح محفوظ. ہاں، اچھا. اور مرفوعۃ مطہرہ، تو بلندی والا، رفع سے آیا نا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک. تو جی 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 جی. تو یہ مرفوعۃ مطہرہ، تو بلندی والا اور پاک، مطہرہ. مطہرہ، پاک، صاف. اچھا. بأی دن، جی. بأیدی سفرہ، بأیدی سفرہ، بأیدی سفرہ. بأیدی سفرہ، تو سافر جمع سفرہ، لکھنے والے. اچھا، تو یہ ان کے ہاتھوں میں ہے. جیسے طالب کی جمع طلبہ، ایسے سافر جمع سفرہ، اچھا. لکھنے والے. اور یدن کی جمع ایدی، تو بأیدی سفرۃ، یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے. اب ان کی صفات آ رہی ہے جو کیا ہے، کرامن، کرام، کرام بررہ. برن، بررہ. ہاں، جو بزرگ ہیں، عظمت والے ہیں اور نیک ہے. اچھا، یہ جو بررہ لفظ آیا ہے، یہ ابرار جو وہ بولتے ہیں ان المتقین ہیں، وہ ابرار جو سابقون لوگ ہیں، یہ وہیں سے وہ ورڈ آیا ہے برارہ، کرامن برارہ. ہاں، اصل میں بر جو آتا ہے نا، برن کے معنی نیکی کے ہیں، اسی سے جو ہے بارن آتا ہے نیک، یا برن، نیک، اس کی جمع آتی ہے بر، نیک، مطیع، فرما بردار. جی. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان، انسان مارا گیا، یہ ماضی مجہول ہے، قتلا ہے. ہاں، ماضی مجہول ہے. یہ عربی میں اس طرح سے ماضی مجہول بہت استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ بددعاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قتل الانسان، انسان ہلاک ہو جائے، مارا جائے. ما اکفرہ، کیسا کفر کرنے والا ہے، کیسا ناشکرا ہے. ہاں ہاں ہاں، یہ جو ہے صيغہ تعجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ما اکفرہ، عربی میں تعجب کے لیے دو صيغے استعمال ہوتے ہیں، افعل به اور ما افعلہ. تو یہاں پہ ما افعلہ والا صيغہ استعمال ہے، ما اکفرہ، کتنا ناشکرا، کس قدر ناشکرا ہے. ما احسنہ، کیسا خوبصورت ہے. ما اعجبہ، کتنا تعجب خیز ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صيغہ.
ما افعل کا صیغہ. چلیں من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو بنایا ہے؟ من ای شیء، جی جی، من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، خلق فاعل کون ہے؟ ہوا. اللہ ہوا سے مراد کے پیچھے اللہ، ہاں اس نے، اس کو، اس کو پیدا کیا. کس چیز سے اس نے، اللہ نے اس کو پیدا کیا. پھر آگے بتا رہے ہیں تفصیل. اب آواز کلیئر جا رہی ہے؟ جی جی ابھی آواز آ رہی ہے انشاءاللہ، اور کچھ کٹے گی تو پھر میں دہرا دوں گا تاکہ چل سمجھ میں آ جائے. من نطفتن، تو بہتر. آگے بتا رہے ہیں تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے. من نطفتن، نطفے سے، ہاں ہاں، خلقہ، من نطفۃ، ہاں اس کو بنایا یہ ہے. قرآن کا اسلوب ہے، ڈائریکٹلی وہی بات نہیں کا ایک سوال ڈال کر کے پھر بتا اس کا جواب دیا ہے. اس سے بات کیا ہوتی ہے؟ مؤثر ہوتی ہے. انسان کو پہلے سوال میں ڈال دینا، دیکھو تو صحیح اپنی پھر حیثیت. بتانا. ڈائریکٹلی بتا دینے میں اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا ہے کہ ایک کوشچن قائم کر کے پھر بات کو بتایا جائے. تو وہ پھر کیونکہ کوشچن کے بعد جو ہوتا ہے وہ ذہن بالکل حاضر ہو جاتا ہے اس خبر کو قبول کرنے کے لیے، اپنی میموری میں لینے کے لیے. تو یہ اسلوب قرآنی کی خوبصورتی ہے. جی صحیح ہے. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر بنائی ہے. قدرہ ہو، پھر اس کی تقدیر ہاں، بنائی. قدر یقدر، تقدیر کے معنی ہوتا ہے نا اندازے سے بنانا. یعنی اس کو نطفے سے بنایا اور پھر بالکل ایک مقرر مقدار میں بنایا، مقدر بنایا اس کا. ہاں ہاں، ہر چیز کا اندازہ کر کے کون سی چیز کتنی کہاں سچبل ہوگی. ہاں، اب 2 آنکھیں ہیں، الحمدللہ 2 آنکھیں دیں تو ہمارا جو ہے نا اتنا بڑا اینگل کور ہاں ہو رہا ہے. ایک تو آنکھ لگا دیتے، دو ایک آنکھ یہاں پر لگا دیتے تو آگے ہی دیکھ رہا ہوتا ٹارچ کی طرح. سائڈوں میں تو کچھ کور ہی نہیں ہوتا میرا، سائڈ پورا اینگل نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو 2 ہاتھ دیے الحمدللہ، ہاں ادھر بھی جا رہا ہے ہاتھ، ادھر بھی جا رہا ہے ہاتھ. اب بیچ میں سے یہاں سے ہاتھ نکلا ہوا ہوتا تو عجیب جی 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 جن لگتے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جی 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 احسن الخالقین، بہترین بنانے والے ہیں. فی احسن تقویم. ہاں صحیح ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا فی احسن تقویم. صحیح ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صحیح بات. اچھا، تو جی من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ثم پھر سبیلا، پھر جو ہے وہ راستہ بنایا. ہاں یسرہ، اس کے لیے آسان راستہ بنایا. ہاں، پھر راستے کو آسان کر دیا. یسرہ، پھر راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا. تو یہ راستے سے مراد انسان کی پوری زندگی ہے یا اس کے پیدائش کے عمل کی بات ہو رہی ہے، یا دونوں میں آئے گی یہ بات؟ اصل تو پیدائش کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں تو یہی ہے کہ انسان اصل چونکہ پیدائش کی خلقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل رہا ہے تو اس کا ماں کے پیٹ سے نکلنے کا جو عمل ہے وہ ایک مشکل ترین ہے، جو ایک معمولی اور چھوٹے راستے سے انسان کو کیسے وجود میں لانا نکالنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے اس کو مطلق بھی رکھا ہے، یعنی اس کے زندگی میں، انسان کی زندگی میں ہر جگہ ہر راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا. یعنی جو بھی مشکل ہو سکتی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سالوشن پیدا کیا. یہ اگر ہم اس مفہوم کو عام کرتے ہیں، مطلق کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بیسیکلی یہ مطلق میں کی طرف زیادہ بھی جاتا ہے، کیونکہ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ پھر قبر کی اور موت کی آ رہی ہے بات. تو
یعنی انسان پیدا ہوا، اس کا مقدر بنایا اور اس کا جی پورا راستہ زندگی کا آسان بنا دیا ہے. تو انسان کے لیے پوری زندگی میں اس کے لیے آسانی ہے. ہوں پھر آگے آ رہی ہے ثم اماتہ ہاں فاخبرہ، پھر جو ہے وہ اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں دفنایا. تو ہاں تو اس سے بھی یہ سبیلا ہاں یسرہ میں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو آسان ہم نے بنا دیا ہے. کیونکہ انسان پیدا ہوتا ہے نا مختلف طریقوں سے بھی پیدا جی ہو جی سکتا جی ہے. جی ساری چیزیں مطلب اگر رکھتے ہیں تو ہاں ساری چیزیں آ گئی. کوئی بچہ سارے اگر علوم جو انسان کے ہیں ان علوم سے جو وہ ہاں جہاں جہاں بھی فائدہ اٹھا رہا ہے ہاں تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کیونکہ کردہ نعمت ہی ہے ہاں جو کیونکہ انسان کے ذہن میں وہ لاتا ہے. جو بھی کریشن ہے انویشن ہے. ہاں تو کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے آیا ہے. اب اگر کوئی بچہ سی سیکشن سے پیدا ہو گیا تو وہ اس راستے سے تو پیدا ہوا ہی نہیں، تو وہ بولے گا یہ آیت تو میرے پر آئی نہیں ہے، میں تو ماں کا پیٹ کاٹ کے میرے کو نکال لیا ہے باہر ہے. تو پھر وہ تو آیت اس پر تو لگ ہی نہیں رہی ہے. تو وہ تو آیت تو اس میں جانی چاہیے کہ اس کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے. اس کو پیدا کیا، اس کا مقدر بنایا، اس کو ساری زندگی اس کی آسان ہم نے بنا دی، پھر اس کو ہم نے موت دی اور پھر وہ جی قبر میں جی جی پہنچا. تو میرے تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے، باقی ہاں جی 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 لیکن اپنی سیکشن والا فطرت سے ہٹ کر کے ہے نا وہ ہاں مجبور ہو گیا، اس کو کچھ عارضہ لاحق ہوا، کچھ بیماری یا کچھ جو بھی ہو، ورنہ نیچر فطری جو عمل ہے وہ تو وہی ہے ہاں کہ انسان کی پیدائش اسی راستے سے ہو رہی ہے یا ہوتی ہے. وہ تو ایک طرح سے جو ہے اب نارمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن نارمل سے ہٹ کر کے. اچھا اگلی آیت آ رہی ہے ثم، پھر اذا جب شاء چاہے گا انشرہ، تو پھر جب چاہے گا انشرہ تو اس کو جو ہے وہ نشرہ. نشرہ میرا خیال روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ کو دوبارہ زندہ کر دیا. اچھا تو پھر جب نشر ہے، نشر نشر. پھیلانا، اٹھانا، زندہ کر دینا. اچھا اچھا جو دعا آپ پڑھتے ہیں نا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، وہی روٹ ورڈ. اچھا اچھا دوبارہ اسی کی طرف زندہ ہو کر کے جانا ہے. تو انشرہ سے دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ وہی ورڈ ہے جس طرح علم نشرح لک صدرک وہاں پر جو ہے وہ آیا ہے اس طرح سے. یا ہم نشرح نہیں 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 وہ الگ ہے. وہ الگ ہے. اچھا وہاں پہ روٹ ورڈ شین راح ہے. شرح، شرح، شرح وہاں پہ تفصیل کے لیے، ڈیٹیل کے لیے، کھولنے کے لیے. اچھا اچھا وہ وہاں پہ شین راح ہے، یہاں پہ نون شین را، یہ روٹ ورڈ ہے. اچھا اچھا تو یہ جب ہاں جب چاہے وہاں گا پہ اس کو. شین راح ہے. اچھا پھر جب جی چاہے گا اس کو کھڑا کر دے گا. کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرا، تو یقضی ما امرا، امرا حکم ہو گیا. ہوں کلا ہرگز نہیں، لما لما جو ہے یقضی ما امرا کیا بنا؟ آواز رک گئی آپ کی. مولانا صاحب آواز رک گئی ہے آپ کی، کہاں غائب ہیں آپ؟ ہلو مولانا صاحب. اچھا جی تو ہم پڑھ رہے تھے کلا لما یقضی ما امرا، کیا بنا اس کا ترجمہ؟ ہرگز نہیں، اللہ نے انسان کو جو حکم دیا ہے ما امرہ، آپ دیکھیے ما موصول ہے تو
آ رہی آپ کی. آواز سمجھ میں نہیں آئی بالکل, دوبارہ بتائیے. لما یقضی ما امر, نہیں اللہ انسان کو جو حکم کلا لما یقضی ما امرہ, آواز سمجھ میں نہیں آئی آپ کی. نا آواز نہیں آ رہی. ہرگز نہیں. اب جا رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے جی. کلا لما یقضی ما ارے امر. کیا کروں میں. ہاں یہاں پہ ما امرا, ما موصولہ ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے لما یقضی, اس سے انسان نے پورا نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے. جی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فل تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے إِلَىٰ طَعَامِهِ, اپنے کھانے کی طرف. ٹھیک ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, بے شک ہم نے پانی برسایا خوب, خوب پانی برسایا. آواز کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر ہے, بولتے رہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, شقہ کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا. پھر ہم نے اس زمین کو اچھی طرح پھاڑا. ٹھیک ہے, سببنا سبن, یہ اسی فعل سے مصدر آ رہا ہے, اس کو مفعول مطلق بولتے ہیں, تاکید کے لیے آتا ہے. شققنا شقن, خوب اچھی طرح پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا, پھر ہم نے اس میں دانہ اگایا, اناج اگایا. وعنبا, وقضبا, عنب پچھلی بار بھی آیا ہے, انگور, قضبن ترکائے ہیں. زیتون اگائے, کھجور. حدائق غلبا, اور گھنے گھنے باغات. حدیقۃ جمع حدائق, پہلے بھی آیا ہے. وفاکہۃ وابا, اور میوہ. سب مفعول بن رہا ہے, اس لیے جو ہے منصوب ہو رہا ہے. فاکہۃ وابا, میوہ. وابن, اور چارہ, یہ سب اگایا. پیچھے جڑ رہا ہے نا فانبتنا سے. متاعا لکم ولانعامکم, یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, تو جب کان بہرے کر دینے والا ایک شور برپا ہوگا. صاخہ, ایک ایسی آواز, تیز آواز جو کان کو بہرا کر دے. تو جب کان بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن, وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن آدمی بھاگے گا. فر یفر کے معنی ہوتا ہے بھاگنا, پہلے مضارع ہے. یفر المرء, آدمی بھاگے گا. من اخیہ, اپنے بھائی سے. اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ, اپنی ماں اور باپ سے. وصاحبتہ وبنیہ, اپنی بیوی سے, بچوں سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, اغنا یغنی, بے نیاز کر دینا, جو فعل استعمال ہوا ہے. اس دن لکل امرئ منہم, لکل امرئ, ہر انسان کے لیے, منہم, ان میں سے, انسانوں میں سے ہر انسان کے لیے, یومئذ, اس دن, شان, ایک حال, ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی, بے توجہ کر دے گی دوسروں سے.
وجوہ یومئذ مسفرہ، وجہن کی جمع وجوہ، چند چہرے ہوں گے یا بہت سے چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن جو مسفرہ، وجوہ مسفرہ روشن ہوں گے. اسفار کے معنی روشنی کے آتے ہیں، اسی لیے جو اسفار کا صبح کا جو وقت ہوتا ہے بالکل روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جب ہم فجر کا بالکل اندھیرا غائب ہونے لگتا ہے تو بہرحال فقہ میں وہ آتا ہے، اس سے ہم چھوڑ دے رہے ہیں. ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکہ کے معنی ہنسنا، ضاحکہ ہنسنے والے، اس کی وجوہ کی صفت ہے. مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے ہوئے، ہنسنے والے. مستبشرہ خوش خرم شاداں فرحاں. ووجوہ کچھ دوسرے چہرے ہوں گے اور بہت سے چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن علیہا غبرۃ، ان کے اوپر گرد ہوں گے، گرد و غبار ہوں گے. ترحقھا قطرہ، ان کے اوپر کالک لگی ہوئی ہوگی، جن پر کالک ہوگی. رحق یرحق، ترحقھا قطرہ، کالک لگی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور بدکار لوگ ہوں گے. کافر جمع کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ، برے لوگ، بدکار لوگ. ٹھیک ہے، بہترین. یہ تھوڑا میں نے اپنے سائڈ سے کر دیا کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا. جی 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 تو صحیح صحیح بہترین. اچھا ویسے ورنہ ہمارا اسلوب ہے کہ آپ کو موقع دیتے ہیں تاکہ نہیں نہیں اچھا جی کیا جی آپ نے، اچھا کیا. آپ کی آواز ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی، السلام علیکم. السلام.